جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ ماہ مبارکہ ربیع الاخر شریف میں اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس عظمتوں، مناقب، رفعت اور بلند درجات پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعثت اور ان کی خلقت کی عظیم حکمت پر گزشتہ جمعہ مبارکہ پہ ہم نے روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کے عمل کو دلیل بناتے ہوئے، ان کے بلند و بالا مقامات کو دلیل بناتے ہوئے اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ اصلاح اور اپنی زندگیوں میں ایک عملی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وہ مبارک اعمال جو ہمارے ضمیر اور ہماری بے عملی کو جھنجھوڑ دے اور ہم کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لانے والی گفتگو کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ ذرا غور کیجئے، ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں تشریف لائے، اور آ کر حضرت عثمان غنی نے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دولت مند بنا دیا، اتنا بڑی دولت اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی کہ اس زمین پر دولت کے اعتبار سے میرا کوئی ثانی نہیں ہے، یا رسول اللہ آخر یہ اللہ کا اتنا بڑا خاص فضل مجھ پر کیوں ہوا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور مسکرا کر اپنے گھر میں اپنی زوجہ اطہر کو آواز دیتے ہیں کہ ایک روٹی لے آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے روٹی دے دی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے گھر میں تھی، رسول اللہ نے وہ دی تو وہ سوکھی روٹی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، اے عثمان، جب بھوک لگے آپ یہ روٹی کو تناول کر لیجئے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت عثمان اب بھوک کا انتظار کرنے لگے کہ بھوک مجھے کب لگتی ہے اور میں کب اس کو تناول کروں۔ اپنے گھر چلے گئے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، کاروبار کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں جو ہے آپ کو جانا تھا، آپ روٹی ساتھ میں رکھ لیے، اور جب جا رہے تھے تو شدید دھوپ کی وجہ سے حضرت عثمان کو بھوک لگنے لگی۔ حضرت عثمان بھوک کا انتظار کر رہے تھے، بھوک لگی، آپ نے روٹی نکالی۔ اتفاق کی بات تھی کہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، روٹی تناول فرمائے، کیونکہ جب تو ابھی دسترخوان بچھا کے کھانا، دسترخوان پہ بیٹھنا، یہ سارے مسئلے بھی تھے نہیں، ابتدائی دور کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹی نکالے، اونٹ پر ہی بیٹھ کر روٹی کھانے لگے۔ تو جب اونٹ پہ بیٹھ کے روٹی توڑتے ہیں، دیکھیے آپ، جو روٹی نرم ہوتی ہے توڑتے ہیں تو اس کے ذرات اتنے نہیں گرتے، وہی سخت روٹ یا سخت توست آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آپ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس کے ذرات زمین پر گرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی روٹی توڑے تو کچھ ذرات اس کے گرے، تو وہ ذرات جو اونٹ پر گرے تھے آپ نے اٹھا کر وہ تو کھا لیے، جو ذرات زمین کے نیچے گرے تھے آپ اونٹ سے اتر کے نیچے آئے اور وہ ذرات اٹھا کر کھائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایک یا دو بار وہ پوری روٹی کھانے کے درمیان بھی یہ معاملہ ہوا اور روٹی تناول کر لی۔ اب سوچتے رہے جواب تو نہیں ملا، رسول اللہ فرمایا روٹی کھا لو جواب مل جائے گا، میں روٹی کھا لیا جواب نہیں ملا۔ اب بے چین ہے جواب کے لیے، آخر جواب روٹی کھانے میں کیا تھا، روٹی تو جیسے روزانہ کھاتا ہوں آج بھی ویسے کھا لیا، اس میں جواب کیا ہے، یہ سوچ کر حضرت عثمان پریشان تھے۔ دربار رسالت میں تشریف لائے
آقا علیہ السلام مسکرا کر پوچھے عثمان جواب مل گیا؟ بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم مل تو گیا لیکن عثمان سمجھ نہیں سکا. فرمایا جواب بھی دینے کا اسٹائل تو دیکھیے. بولے یا رسول اللہ جواب تو مل گیا لیکن عثمان نہیں سمجھ سکا. حضرت عثمان غنی سے حضور فرمائے عثمان ذرا روٹی کھانے کی کیفیت اور حالات کیا تھے بیان کرو. بیان کرتے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بھوک کے وقت کھاؤ. جب شدید بھوک لگ رہی تھی تو میں اپنے کسی معاملے سے اونٹ پر بیٹھ کر گزر رہا تھا تو شدید بھوک کے وقت میں اس کو نکالا اور کھانے لگا. جب توڑا تو یا رسول اللہ کچھ ذرات نیچے گرے تو وہ بھی اٹھا کے کھایا اور جب مجھے محسوس ہوا کہ زمین پہ گر گئے تو میں اونٹ سے نیچے اتر کے وہ ذرات اٹھا کے کھایا. تو پیارے آقا فرمانے لگے خدا کی قسم عثمان تو روٹی کی اتنی عزت کرتا ہے اس لیے اللہ تجھے اتنی دولت سے سرفراز فرما رہا ہے. تو رزق کی ادب کر رہا ہے احترام کر رہا ہے اس لیے تیرا رب تجھے دولت سے سرفراز کر رہا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو پتہ کیا چلا؟ آج ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے بڑے سے بڑے عمل کو ہم ندارت کر دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں. آج ہم کھانا نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول پورا بگڑا ہوا ہے, ہماری اولاد کی تربیت غلط ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کی تربیت غلط ہو رہی ہے, ہمارے پاس کھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے انعام کی, اللہ کی دی ہوئی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے. اس غریب سے ہم کھانے کی اہمیت پوچھے جو کچرا کنڈی سے کھانا اٹھا کے کھانا کھاتا ہے, اس غریب سے کھانے کی اہمیت پوچھے جو لوگوں کے گھروں میں اترا ہوا کھانا بیکار پاکٹوں میں ڈال کر دیا جاتا ہے تو بیچارہ لے جا کر کھاتا ہے, اس غریب سے کھانے کی اہمیت پوچھے جو روڈوں پہ دروازوں پہ کھٹکے مار کر لوگوں سے رزق مانگ کے کھانا کھاتا ہے. آج ہمارے پاس کھانے کے ذرات کی اہمیت نہیں ہے, کھانے کے گوشت کی اہمیت نہیں ہے, رزق میں آنے والی روٹیوں کی اہمیت نہیں ہے, رزق کی شکل میں آنے والی سالن کی اہمیت نہیں ہے. حضرت عثمان نے ذرات کو اٹھا کر کھایا. اللہ نے قیامت تک مثال پیش کر دی جو میرے دیے ہوئے رزق کی عزت کرتا ہے میں اس کو اتنی دولت دیتا ہوں کہ اس کا کوئی ثانی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا. میرے پیارے بھائیوں اللہ کا دیا ہوا انعام ہے, ہم عمل کو دسترخوان سے اٹھا کر کھانا, بعض لوگ اس کو حقارت سمجھتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہی کیا ہے, اس کی اہمیت نہیں جانتے, اور بعض لوگ اپنے لیے انسلٹ محسوس کرتے ہیں. آپ ولیمے کے ٹیبل یا کسی دعوت میں بیٹھے ہیں, دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کھانا, خدا کی قسم یہ بے عزتی نہیں ہے, یہ سنت کو زندہ کرنا ہے, یہ نبی کے کردار کو زندہ کرنا ہے, نبی کی دی ہوئی تہذیب کو زندہ کرنا ہے, نبی کے دیے ہوئے طریقے کو زندہ کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک مقام پر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کا جو انسان دانے تناول کرتا ہے, روٹی تناول کرتا ہے, جو کچھ غذا تناول کرتا ہے, وہ غذا میں 3 دانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور انہی 3 دانوں کے لیے انسان کھانا کھاتا ہے. صرف 3 دانے ایسے ہوتے ہیں. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور یہ باتیں جائیں اور اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو آج ہی ضرور بتائیں. صرف 3 دانے پورے کھانے کے اندر. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک پلیٹ اگر آپ بریانی لے لیں تو اس کے اندر کم سے کم 10,000 دانے ہوتے ہیں. 10,000 دانوں میں 9,000 چلر دانے ہمارے پیٹ کے لیے ہے اور 3 دانوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. وقتیہ طور پر جو کھانے کھائے جاتے ہیں اس میں 3 دانے ہماری دائمی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 دانے کیسے ہوتے ہیں, کس لیے ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, تمہارے پوری غذا میں 1 دانہ تمہاری عمر کو درازگی دینے کے لیے آتا ہے, تمہاری عمر بڑی کرنے کے لیے ہوتا ہے, عمر کی درازگی کا 1 دانہ ہوتا ہے. پھر فرمائے دوسرا دانہ تمہاری دولت میں اضافہ کے لیے, تمہارے رزق میں اضافہ کے لیے, تمہارے مال میں اضافے کے لیے ہوتا ہے. اور پھر فرمائے تیسرا دانہ تمہارے علم میں برکت کے لیے ہوتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں فرمایا گیا ایک دولت کے لیے, ایک علم کے لیے اور ایک عمر کی درازگی کے لیے ہے. اب سوچو انسان کھانا کھانے بیٹھا ہے, سارے دانے تو کھا لیا, صرف 3 یا 4 دانے دسترخوان پہ گر گئے. ہو سکتا ہے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ وہی دانے ہوں گے جو تمہارے علم کے لیے رکھے گئے ہیں, تمہاری عمر کے لیے رکھے گئے ہیں, تمہارے خیر و برکت کے لیے رکھے گئے ہیں, تمہاری دولت کے لیے, علم مالا مال کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. ہو سکتا ہے اگر وہ 3 چلے جائے, اگر اس میں سے 1 دانہ بھی عمر کی درازگی کا ہو تو آدھی عمر میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہر دسترخوان پر جب بھی جو کھانا اپنے لیے ڈالتے ہو اس کے 1-1 دانے کی قدر کرو, 1-1 دانے کی قدر کرو.
یہ دانے کی قدر کرنا نیکی ہے، اس کو چھوٹی نیکی مت سمجھو، یہ بہت بڑے ایک یہ چنگاری ہے، ایک بہت بڑے شعلے کا اعلان کر رہی ہے، یہ ایک خطرہ ہے، بہت بڑے دریا کا اعلان کر رہی ہے، یہ ایک ادنا سی نیکی ہے، یہ عمر کی درازگی کرانے والے نیک اعمال صالحہ میں اضافہ کرانے والی کا اشارہ کر رہی ہے۔ اس لیے آج مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے۔ ہمارے بزرگان دین کبھی کھانے کے ساتھ بے ادبی نہیں کرتے تھے، کبھی اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام کے ساتھ بے ادبی نہیں کر سکتے تھے۔ اب ذرا ایک اور نقطہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا سوچو میرے بھائی، جب کیا ہم ایک چھوٹے سے دانے کی بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک چھوٹے سے دانے کو رائیگاں کر دینا اللہ کو گوارا نہیں ہے، تو پھر سوچو کیا اللہ کے مقدس کلام کی بے ادبی ہو جائے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر چند ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن شریف کی طرف پیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف پیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اولیاء اکرام کے ماحول میں معاشرے میں مجلسوں میں بیٹھے ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، بزرگان دین کے نعوذ باللہ ناموں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ارے ذرا سوچو، جو مذہب ایک دانے کی تعظیم سکھاتا ہو وہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی کتنی باتیں کرتا ہوگا، وہ اللہ کے کلام کی تعظیم کیسے سکھاتا ہوگا، وہ اللہ کے نبی کی تعظیم کی باتیں کیسے کرتا ہوگا، وہ اللہ کے ولیوں کا کیسے ادب سکھاتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی ہم جو ہے نعوذ باللہ بے ادبی کو اختیار نہ کریں۔ اللہ کو گناہ معاف کرنا پسند ہے لیکن بے ادبی اللہ کو پسند نہیں۔ بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا، کسی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ جائے آپ قضا کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر ماں باپ کی بے ادبی ہو جائے اللہ معاف نہیں کرتا، بزرگوں کی بے ادبی ہو جائے اللہ پسند نہیں کرتا، قرآن کی مسجد کی عبادت گاہوں کی بے ادبی ہو جائے اللہ پسند نہیں کرتا، کسی مسلمان بزرگ کی بڑے بزرگ ضعیف شخص کی بے ادبی ہو جائے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آؤ ایک پیارا سا واقعہ ہمارے بزرگوں کا ہے سنا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ وقت تھے کہ ان کی جو ہے جنگ ہو رہی تھی ایک دوسرے ملک والوں سے، کافروں سے، لیکن دیکھتے کیا ہے 25,000 کا ایک قافلہ بھیجے، ایک دن میں پورے 25,000 قتل ہو گئے، پھر دوسرے دن 25,000 کا قافلہ بھیجے، پھر وہ 25,000 کا قافلہ مسلمانوں کا شہید ہو گیا، سارے 25,000 فوجی مارے گئے، پھر تیسرے دن 25,000 بھیجے، وہ بھی مارے گئے، چوتھے دن خود میدان میں بادشاہ وقت اپنی پوری رعایا کے ساتھ اتر گئے، وزیروں کے ساتھ اتر گئے، بادشاہ وقت خود لڑ رہے ہیں۔ اب بادشاہ وقت کو دیکھ کر سارے فوجیوں میں، سارے وزراء میں ہمت آ گئی، بادشاہ وقت لڑتے ہی لڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنے فوجیوں کی ہمت باندھے سب سے آگے جاتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کے تلوار کی زد میں کئی کافر آئے، کئی یہود اور عیسائی اور مارے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا، وزیروں نے دیکھا کہ ہمارا بادشاہ لڑتے لڑتے مکمل تھک گیا، وہ بیچارے کو نہ لڑنے کی عادت تھی نہ تلوار سنبھالنے کی عادت تھی، لیکن آج اپنے ملک کو بچانے، اپنے وزیروں اور اپنی رعایا کو بچانے آج بیچارہ خود میدان میں اتر گیا، لیکن اس کی طبیعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ وزیروں نے آ کر مشورہ دیا آپ کچھ دیر آرام کر لیں، ہم انشاءاللہ جب تک سنبھالتے رہیں گے، آپ آرام کر کے تشریف لائیے۔ بہت اصرار کرنے پر بادشاہ جب اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں پیارے دوستو، خدا کی قسم یہ مثال اپنی زندگی میں شامل کر لو، اللہ نے اس کو جیسے فتح دی تھی خدا کی قسم ہم کو بھی اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ بادشاہ کے خیمے میں آ کر لیٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، چھت کے اوپر خیمے کا جو بمشکل 5-6 فٹ کا جو خیمہ ہوتا ہے، چھت کے پاس قرآن شریف رکھی ہوئی ہے، ایک تاگے سے لٹکی ہوئی ہے، ایک جوزدان میں بن کر اس کو لٹکا دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا قرآن ہے پیر قریب کھینچ لیا، آیا تھا آرام کرنے، پیر لامبے کرنا ضروری ہے، پیر قریب کر لیتے ہیں، پھر بادشاہ سوچتے ہیں کہ ادھر پیر کر لوں، ضمیر جواب دیتا ادھر تو قبلہ معظمہ ہے، پھر سوچتے ادھر پیر کر لوں، خیال آیا مصطفیٰ ادھر آرام فرما رہے ہیں، پھر چاہا ادھر پیر کر لوں تو خیال آیا تمہارے ساتھ جنگ میں تمہاری ماں کو تم نے بلایا ہے دعاؤں کے لیے، وہ ماں بازو خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ماں بازو خیمے میں لیٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے پیر نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا، مانڈی ڈال کے رات گزار دیا۔ اللہ کو ادب کرنا اتنا پسند آیا، فجر کی نماز پڑھ کے بادشاہ نکلا، اشراق ہونے سے پہلے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔
اشراق ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو فتح عطا فرما دی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سوچو ادب والے اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں۔ بزرگوں کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، بھائی بہنوں کا ادب کرنا، رشتہ داروں کا ادب کرنا، یہی لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کس کے بینکوں میں کتنی دولت ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کس کے چہرے کالے ہیں، کس کے اوپر آنکھ میں کس طریقے کے کپڑے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کتنے بڑے اسکول میں ایڈمیشن دلایا۔ مولا یہ دیکھتا ہے کس کا دل ادب میں کتنا جھک رہا ہے، کس کی گردن ادب میں کتنا جھک رہی ہے، کس کے دل کے اندر بڑوں کی تعظیم ہے، عزت ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ آج ہم بڑے سے بڑے عمل کو لائٹ لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے نعوذ باللہ دیکھا ہے نبی کے سلام کے لیے کھڑے ہونے پر اعتراض۔ ارے نادان، مان لے سلام کے لیے کھڑے ہونا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہو رہا ہے۔ نبی کے دربار کی تعظیم کے لیے کھڑا جاتا ہے۔ تعظیم پہ سوال کرنا لعنتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تعظیم پہ سوال خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ سوال نماز پہ، فرض نماز پہ سوال کریے، فرض نماز پہ سوال ہو سکتا ہے، فرض روزے پہ سوال ہو سکتا ہے، جمعہ کے واجب خطبے پر سوال ہو سکتا ہے، مگر ادب پہ سوال خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ جو ادب پہ سوال کر لے وہ اللہ کا لعنتی بندہ ہے، اللہ کا لعنتی بندہ ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو انسان میلاد پاک کی مجلس سے منعقد کرتا ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مگر خدا کی قسم ادب سے تعلق ہے، تعظیم ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کے لیے میلاد کرتا ہے، رات رات بھر جاگ کر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ غلام کا یہ ادب کرنا اللہ کو پسند آ جائے، اس کے صدقے میں غلام کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منبر پر خطبہ دینا کیوں مقرر کیا، کیوں کہا خطیب سے منبر پر خطبہ دو؟ کیا یہ جانماز پہ کھڑے رہ کر خطبہ دیا تو خطبہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ کرسی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جائے تو خطبہ نہیں ہوتا؟ وہی قرآن کی آیت میں یہاں پڑھ لوں تو وہی قرآن کی آیت ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھوں تو یہی قرآن کی آیت ہے۔ ہم نے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے، یہ منبر پہ کھڑے ہو کر ہی خطبہ کیوں دیا جائے؟ تو رب نے جواب دیا، اس لیے دیا جائے تاکہ تیرے اندر سنت مصطفیٰ زندہ رہے، میرے نبی کا عمل زندہ رہے، میرے نبی کی تعظیم زندہ رہے، میرے نبی کا ادب زندہ رہے۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، تو 8 دن کہاں پھرتا ہے پھر لے، آج آ مقام مصطفیٰ پر کھڑا ہو جا۔ نبی کا مقام مجھے اتنا پسند ہے، یہ تعظیم ہی کی تو بات ہے، یہ تعظیم ہی کی تو بات ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ممبر کی بات آئی تو بتاتا ہوں، یہ جو ممبر کی سیڑھیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے، حضرت ابوبکر دوسری سیڑھی پر بیٹھے، حضرت عمر تیسری سیڑھی پر بیٹھے، حضرت عثمان چوتھی سیڑھی پر بیٹھے، حضرت علی 5ویں سیڑھی بنانے لگائے، بولے میں 5ویں سیڑھی پہ بیٹھوں گا۔ حضرت علی کو ایک شخص آ کے پوچھا، اے علی اب اگر تمہارے بعد ایک اور خلیفہ آئیں گے، انہیں 6ویں بنائیں گے، ان کے دورے گئیں گے، انہیں 7ویں بنائیں گے، تو بولے اے علی اگر ایسا ہوتے رہیں گا تو پھر قیامت تک کتنے سیڑھیاں بن جائیں گے ممبر کے؟ کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں بیٹھتے 4تھی سیڑھی پر، کیوں نہیں بیٹھتے 3ری سیڑھی پر؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، میں اس جگہ پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جہاں خلیفہ مصطفیٰ نے بیٹھا ہے، میں اس جگہ پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹھا ہے۔ تو حضرت علی سے انہوں نے گزارش کی، اے علی اگر یہ ادب کا سلسلہ چلتا رہا تو قیامت ہو جائے گی، آپ اللہ کے واسطے سیڑھیاں 3 پر مقرر کر دیجئے، کم کر دیجئے۔ حضرت علی نے جواب دیا، خدا کی قسم میں میری سیڑھی پر میں جہاں بیٹھا ہوا پوری امت مصطفیٰ کو بٹھانا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن میں حضرت عثمان کی سیڑھی پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، میں حضرت عمر کی سیڑھی جہاں وہ بیٹھے اس پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو حضرت، اسی لیے بڑی جامع مساجد کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے آپ سعودی عرب چلے جائیں، چاہے آپ حیدرآباد کی جامع مساجد دیکھ لیں، جتنے بڑے مساجد خطیب ہیں ان کے اندر 5 سیڑھیاں آپ کو ملیں گی، اور خطیب 5ویں سیڑھی پر ٹھہرتا ہے، 4تھی سیڑھی پر بیٹھتا ہے، اور 5ویں سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، یہ ادب کی بات ہے، یہ تعظیم کی بات ہے، یہ سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا، ایک رسول اللہ تو پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے، آپ نے دوسری سیڑھی پر کیوں بیٹھا؟ تو کہا بدبخت کس حساب سے سوال کر رہا ہے، کیا تو مجھے چاہتا ہے کہ میں اس جگہ بیٹھ جاؤں جہاں پر اللہ کے حبیب بیٹھا کرتے تھے؟ میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں مقام مصطفیٰ پہ بیٹھ جاؤں؟ تو دیکھو وہ چاہتے خطبہ بھی زندہ رہے،
ممبر بھی زندہ رہے اور ساتھ میں تعظیم مصطفیٰ بھی زندہ رہے، ادب مصطفیٰ بھی زندہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی نعوذ باللہ کبھی ندارت نہ کریں، اس کو کمزور نہ سمجھیں۔ یہ چھوٹی چیز ایک بڑی ذات سے ملانے کا کام کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ذرا اور غور کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے اور قربان جائیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا ذات ہے حضرت امام اعظم کی کہ آج آپ کی اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا، آپ کی فقہ پر الحمدللہ آج دنیا کا 80% مسلمان عمل کرتا ہے۔ دنیا کا 80% مسلمان آج امام اعظم کے فتوے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا کا 80% مسلمان امام اعظم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج اللہ اور اس کے رسول تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وضو کے لیے بیٹھے ہیں۔ امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ اگر یہ ہتھیلی کے مانند اگر نجاست لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے، اس سے اگر کم لگ جائے، چند چھینٹے گر جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، پانی بارش کے دن تھے، چلے ایک چھینٹا آپ کے دامن پر گر گیا، ایک چھینٹا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ایک چھینٹے کو وضو خانے کے پاس بیٹھ کے دھو رہے ہیں، اتنا رگڑ رہے ہیں، اتنا رگڑ رہے ہیں، بار بار دیکھتے جا رہے ہیں، رگڑتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، رگڑتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، رگڑتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے غلام نے عرض کیا، حضور آپ ہی نے مسئلہ فرمایا ہے کہ اگر چند نجاست کے چھینٹے گر جائیں تو اس سے وضو تو نہیں جاتا، کپڑے پہ نجاست گر جائے تو اس سے نہ نماز جاتی ہے نہ طہارت جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے بدن پہ، آپ کے کپڑے پر تو ایک چھینٹا، وہ بھی کیچڑ کا ہے، وہ بارش کے پانی کا کیچڑ ہے، اور آپ اس کو اتنا رگڑ کر دھو رہے ہیں۔ امام اعظم نے جواب دیا، وہ جو مسئلہ تھا وہ شریعت تھی، میں وہ شریعت سمجھا رہا تھا، وہ شریعت تھی۔ اللہ شریعت میں اتنی اجازت دے دیا کہ چند چھینٹے یا چند خطرات گر جائیں، نماز کو آ جاؤ تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو، اس کی نظر چھینٹے پہ پڑ جائے تو کہیں کراہت نہ ہو جائے، اس لیے اس کو صاف کر رہا۔ اللہ اکبر، کہیں اس کی نظر چھینٹے پر پڑ جائے تو مجھ سے کراہت نہ ہو جائے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تو یہ گندی چیز ساتھ لایا ہے، تو میں اللہ کی اس نعمت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، اس لیے صاف کر رہا ہوں۔ ایک طرف ہم حنفی ہیں، ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں، ہم جس کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بتائی ہوئی فقہ پر ہماری زندگی کے شب و روز، زندگی کا ہر دن ہمارا اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو چکا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، وہ امام اعظم ایک چھینٹے کو بھی اپنی طبیعت، اپنے کپڑے پر رکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ نعوذ باللہ دستیاں بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، گنڈیاں کھلے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، زردوں کی بو لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، سگریٹوں کے دھوؤں کی جو ہے گندے اثرات لے کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو آ رہے ہیں۔ جمعہ کا دن ہو گیا، ایسے مقدس دن بھی بغیر غسل کرے پسینے کی گندی بو لے کر ہم نماز کو آ گئے۔ ایسے مقدس دن میں بھی ہم عطر لگانا گوارا نہیں کرتے، سرما لگانا گوارا نہیں کرتے، خوشبو کو مہکانا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے دربار میں آ گئے، ایک آستین چڑھا ہوا ہے، ایک آستین اترا ہوا ہے، ادھر سے یہ پینٹ چڑھ گیا، ادھر سے یہ اتر گیا، کسی کا پینٹ لٹک رہا ہے۔ ارے نوجوان نسل توجہ کرے اس بات پر، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی پیٹھ کے پیچھے تحریر لکھی ہوئی ہے، پیچھے والا نمازی پڑھ رہا ہے۔ کتنی بدترین حرکت ہو رہی ہے۔ میں اگر نماز پڑھ لوں کسی کے پیچھے، میرے سامنے کوئی ایسا شخص نماز پڑھ رہا ہو جس کے اوپر لکھے ہوا ہے 007 یا کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، اگر میری نظر پڑ گئی اور میں نے وہ عبارت پڑھ لی تو میری نماز فاسد ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نماز کے درمیان، نماز میں ادا کیے جانے والے جملوں کے علاوہ کوئی اور جملہ کسی نے ادا کر دیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امام کو اگر لقمہ آ جائے، امام سے کوئی خطا ہو جائے تو نمازی پیچھے سے اللہ اکبر ہی کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ کہہ کے لقمہ نہیں دے سکتا۔
سوچو جس نماز میں لفظ سبحان اللہ نہیں ہے وہ پاک کلمہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر میرے پیارے بھائیوں اگر یہ گندی تحریرات جو پیٹوں پر لکھی ہوئی ہے کپڑوں پر لکھی ہوئی ہے یہ تحریرات اگر ہم پڑھ کر آ جائیں اور کسی کی نماز فاسد ہو جائے میں پوچھتا ہوں یہ نماز ہو رہی ہے عذاب الہی کو دعوت دی جا رہی ہے. آج ہمارے پاس نماز کے لیے بارگاہ الہی کا کوئی ادب نہیں. ارے یہی تو در ہے جہاں جھکنے سے اللہ سب دے رہا ہے. سانس بھی یہاں سے مل رہی ہے, عزت بھی یہاں سے مل رہی ہے, رزق بھی یہاں سے مل رہا ہے. یہی سجدوں کی تو برکت ہے. گھر میں جا رہے ہو تو بیوی بھی سکون سے, بچے بھی سکون سے, ماں باپ بھی سکون سے. ارے یہی تو دربار جہانے سے انسان کو انسانیت نصیب ہو رہی ہے, فلاح اور کامیابی نصیب ہو رہی ہے, شب و روز کا چین نصیب ہو رہا ہے. اگر اسی دربار میں انسان نعوذ باللہ اس دربار کے آداب نہیں جانتا اور بے ادبی سے آ رہا ہے تو سوچو میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بے ادبی گوارا ہو سکتی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے زندگیوں میں ذرا ادب کو شامل کریں. میرے بھائی جب ہم منہ ہاتھ دھو ہی لیتے ہیں, غسل وغیرہ کر ہی لیتے ہیں, تو پھر ہم جمعہ کے لیے, نماز کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے اگر ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پھر پروردگار عالم بھی جلال میں آتا ہوگا. 2 روپے کی دعوت کھانے کے لیے تو اتنا تیار ہوتا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تجھے تیاری کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. کتنا جلال آتا ہوگا اللہ کو, ذرا سوچو میرے بھائی. گندی واہیا قسم کی دوستانہ تعلقات کے لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو سجا کے ڈھجا کے لے جا رہے ہیں, اور جہاں آپ آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو عرش بری سے فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ کے لیے فرشتے رحمت لے کر آ رہے ہیں. فرشتوں سے پوچھا گیا فرشتوں رحمت لے کر اس بندے کے اوپر کیوں کھڑے ہو؟ کہتے کیا تم نہیں جانتے اس نے نماز کو جانے کا ارادہ کر لیا ہے, اللہ کو سجدے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, اپنے پروردگار کو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم جیسے کلمات بولنے کا ارادہ کر لیا ہے. اللہ نے کہا یہ مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے, مجھ سے کوئی مانگ لے, اس کے اوپر ساری رحمت کو اڈیل دینا. یہ نماز کو جانے کا ارادہ کیا ہے, ہم نے اس کے لیے رحمت لا لی ہے. مگر جب ہم جا رہے ہوں تو ذرا اپنی حالات پر بھی غور کر لیں. 2 حالات ہیں ہمارے, ایک تو ظاہر ہے, ظاہر کو بھی پاک کر لیں میرے بھائی. اچھے رہنا کوئی بری بات ہے کیا؟ کالر کی گنڈی لگا کے رکھنا کوئی بری بات تھوڑی ہے میرے بھائی. منہ کو سجا کے رکھنا کوئی بری بات تھوڑی ہے. اجی ہمارے نبی تو نبی ہے نا, کیسا دور تھا سرکار کا دور میں, کیا پلاسٹک کی کنگھی تھی؟ کچھ نہیں تھی. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دن میں 10 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے تھے. تو سوچو سرکار کو خوبصورت رہنا کتنا پسند تھا. بعض لوگ داڑھی بھی چھوڑ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کیوں داڑھی چھوڑا میرے بھائی. اجی ہمارے سرکار دن میں 10 مرتبہ داڑھی میں کنگھی کرتے تھے. ہمارے سرکار دن میں 2 سے 4 مرتبہ سر کے بالوں میں کنگھی کرتے تھے, جبکہ بال دکھاتے کسی کو نہیں تھے مگر بال سجا کے رکھتے تھے مصطفیٰ, تاکہ جب میرا رب مجھے دیکھے تو میں ایسی ویسی حالت میں نظر نہ آؤں, ہر حال میں میرے رب کو میں اچھا نظر آؤں. حدیث پاک ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ یہ پسینے کی بدبوؤں کو, یہ حالات ڈال لیے, یہ نکل گئے, یہ کر لیا, اللہ ایسی گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. وضو کرنے کے لیے جب بیٹھ جائے تو ہڑا ہڑی وضو میں نہ کریں, اتنی اچھی طریقے سے دھوئیں کہ زمان ہمارے جسم کے ذرات سے بھی ہمارا جسم پاک ہو جائے, گندگیوں سے پاک ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں ایک اور بات سن لیں, انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. یہ تو امام اعظم تھے جو اپنی تقلید کرنے والوں کو درس دے رہے تھے, اللہ کے دربار میں ایسی ویسی حالتوں میں مت آؤ, بڑی شان کے ساتھ آؤ, تمہیں تمہارا رب دیکھے تو خوش ہو جائے, ایسی حالت میں آؤ. میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, پیاز کھانا کوئی بری بات تھوڑی ہے میرے بھائی. اچھا والے روزانہ پیاز ہم کاٹتے ہیں, کھاتے ہیں, بغیر پیاز کے سالن ہی نہیں پکتا. لیکن پھر ذرا سوچے, امام اعظم فرماتے ہیں کہ کچی پیاز کھانا منع ہے, لکھ دیے. جی حضرت پکا کے کھائے تو جائز, کچی کھائے تو ناجائز, کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو امام اعظم فرمایا خدا کی قسم کچی کھائے تو بھی جائز ہے, لیکن میں مکروہ اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ جب کچی پیاز کھاتے ہو تو منہ سے بو آتی ہے, اور جب تم مسجد جاتے ہو تو مسجد کے فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں آئے تو اپنے منہ کی بو کو بھی سنبھال کے رکھنے کا ہے میرے بھائی. یہ وہ دربار ہے, اس کو آپ کوئی معمولی بات مت سمجھیے. خدا کی قسم یہ مسلمانوں کا پارلیمنٹ ہے, یہ مسلمانوں کا عرش ہے, یہ مسلمانوں کی نائب جنت ہے, یہ اتنا مقدس مقام ہے. میرے پیارے بھائیوں جب یہاں بو کا اتنا خیال رکھا گیا ہے,
جو اللہ نے ہمارے لیے غذا بنا کر اتاری، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ پیاس کی کوئی امام اعظم نے کہا کہ فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی، اسے مت کھا کر، کچی کھا کر مسجدوں میں مت جاؤ. تو پھر سوچو میرے بھائی، سگریٹ، گٹکے، گندی گندی واہیا قسم کی بوئیں منہ سے آ رہی، کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، کسی کے منہ سے گندے گٹکوں کی بو آ رہی ہے. یہ گندی بو لے کر آپ اگر مسجد کو آئیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بو کو گوارا کرے گا؟ آپ پوچھیں گے نہیں مولانا میں تو کلی کر کے آیا. کلی کیا، آپ پورا سرف ڈال کے دھوئے تو بھی وہ بو نہیں جاتی. کلی کر کے آئے تو بو کہاں جائیں گی؟ سرف ڈال کے اگر آپ دھو لیں تو وہ بو نہیں جاتی. چھوڑو یہ گندی عادتوں کو، یہ غلیظ خصلتوں کو چھوڑو. یہ گندی بیماری ہے، عذاب، کینسر میں مبتلا کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل کو یہ گندی عادتیں. جی اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا خیال کرو. یہ گندے عذاب میں اللہ کی لعنت ہے. ایک صاحب نے کہا کینسر ایک بیماری ہے، میں نے کہا خدا کی قسم بیماری نہیں، اللہ کا عذاب ہے. بیماری اس کو کہتے ہیں جس کا علاج ہوتا ہے، جس کا علاج نہیں ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. شوگر بیماری ہے، ہارٹ اٹیک، ہارٹ کی جو پرابلمز ہے یہ بیماری ہے، گردوں کی جو پرابلم ہے یہ بیماری ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہے. بیماری اس کو کہتے ہیں جس کا علاج ہوتا ہے. لیکن انسان ایسے مہلک امراض میں مبتلا ہو جائے جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے. اور ہو سکتا ہے شاید ایسے مقدس دربار کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے اتنے بدتر